الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ سات شعبے ایسے ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے۔ ایک ہے تلفظ بالتوحید، تلفظ بالتوحید، کلمہ طیبہ کا زبان سے پڑھنا، تلفظ بالتوحید، کلمہ طیبہ کا زبان سے پڑھنا۔ دوسرا شعبہ ہے تلاوت قرآن، قرآن پاک کی تلاوت، یہ بھی زبان سے ہوتی ہے۔ تیسرا شعبہ ہے تعلم مسائل الدین، تعلم سیکھنا، اس کا تعلق بھی زبان اور کان سے ہے۔ آدمی پوچھتا ہے، سیکھتا ہے، سمجھتا ہے۔ تعلم مسائل الدین۔ چوتھا شعبہ ہے تعلیم، مسائل آگے بتانا، پڑھانا۔ جی ہاں، جی ہاں، تعلیم مسائل دین۔ پانچواں شعبہ ہے دعا، پانچوں وقت دعا مانگنا، ہر قسم کی دعا، دنیا کی، آخرت کی، یہ دین کا شعبہ۔ چھٹا شعبہ ہے ذکر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زیادہ سے زیادہ زبان سے اللہ تعالی کا ذکر کیا جائے۔ ساتواں شعبہ ہے ترک لغو، ترک لغو، فضولیات کا چھوڑنا، اپنی زبان کو فضولیات سے بچانا، اپنی زبان کو فضولیات سے بچانا۔ یہ سات شعبے ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کی زبان سے ہے۔ یہ بھی دین کے شعبے ہیں۔ 77 شعبوں میں داخل ہیں۔ اب تک 37 شعبے ہو گئے۔ 30 کا تعلق دل سے تھا، 7 کا تعلق زبان سے ہے۔ 30 اور 7 37، باقی رہ گئے 40۔ ان کا تعلق ہاتھ اور پاؤں سے ہے، اعضاء سے ہے، ہاتھ اور پاؤں سے ہے۔ یہ 40 شعبے ہیں۔ ان کی 3 قسمیں ہیں۔
اپنی ذات سے متعلق، اتباع سے، گھر کے لوگوں سے متعلق، اور اجنبیوں سے متعلق. یہ 3 قسم کے شعبے ہیں، تینوں مل کر 40 ہو جاتے. 40. 16 کا اپنی ذات سے تعلق ہے، 6 کا اپنے اتباع سے تعلق ہے. 16 اور 6 22، اور 18 کا تعلق اجانب سے ہے، اجنبی آدمی سے. آپ اجنبی اجنبی اجنبی. 18 کا تعلق اجانب سے ہے، اجانب، اجنبی لوگوں سے. تو 16 اور 6 22، 22 اور 18 40. اس طرح سے 40 شعبے بن جاتے ہیں. باتیں نہ کریں، میں آگے بلا لوں گا. میں سخت آدمی ہوں. اس طرح سے 40 شعبے دین کے بن جاتے ہیں. سونا کا تعلق اپنی ذات سے ہے. 16 16 جی ہاں جی ہاں. 16 کا تعلق اپنی ذات سے ہے. ایک ان میں سے طہارت، وضو کرنا، غسل کرنا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. طہارت ایک شعبہ ہے، طہارت، پاکی. نظف افنیتک پڑھ چکے آپ. گھر کے بیرونی حصے کو بھی صاف رکھو، اندرونی حصے کو بطریق اولا صاف رکھو. کمرے کو بطریق اولا صاف رکھو. جہاں بیٹھنا ہے اس کو بطریق اولا صاف رکھو. جو کپڑے پہنے ہیں ان کو بطریق اولا صاف رکھو. جو کھال بدن میں لگی ہوئی ہے اس کو صاف رکھو، میل کچیل سے بھی اور گناہوں سے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اور دل کو بطریق اولا صاف رکھو. تو یہ پہلا شعبہ ہے 16 شعبوں میں سے جن کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے. دوسرا شعبہ، نماز پڑھو، نماز پڑھو، فرضی بھی پڑھو، ہمت ہو تو آگے نفلی بھی پڑھو، نفلی بھی پڑھو. نماز. تیسرا شعبہ ہے انفاق، خرچ کرنا. زکوٰۃ بھی آ گئی، نفلی خیرات بھی آ گئی. انفاق انفاق انفاق. چوتھا شعبہ ہے روزہ. روزہ رکھتے ہیں رمضان کی؟ نہیں رکھ لیتے. روزہ رکھ.
پانچواں شعبہ ہے حج و عمرہ. حج عمرہ. جی ہاں. چھٹا شعبہ ہے سعید صاحب اعتکاف و طلب و لیلۃ القدر. اعتکاف کرنا اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، یہ چھٹا شعبہ. ساتواں ہجرت، گھر چھوڑنا پڑے علم کے لیے، حج کے لیے، اتباع سنت کے لیے، جہاد کے لیے گھر چھوڑنا پڑے، اس کو ہجرت کہتے ہیں. آٹھواں شعبہ ہے وفائے نظر. اگر نظر مان لی ہے تو اس کو پورا کرے. نظر مان لی ہے کہ دورے کے امتحان میں پاس ہو گیا تو 3 روزے رکھوں گا، فرض کیجیے. اب پاس ہو گیا، اب روزے رکھے تھی. وفائے نظر. جی ہاں. نواں شعبہ ہے حفاظت یمین. حفاظت یمین، قسم کھا لیا، اب اس کو پورا کر. کوئی قسم کھا لی کسی نے کہ یہ کام کروں گا، اب اس کام کو پورا کرے. یہ نواں شعبہ ہے. نواں کہتے ہیں نئے کو، نواں شعبہ. جی ہاں. 10واں شعبہ ہے ادائے کفارہ. قسم توڑ دی ہے، رمضان شریف کا روزہ توڑ دیا ہے، اس کا کفارہ دینا پڑتا. جی ہاں. یہ 10واں شعبہ ہے، باتیں نہ کرو. یہ 10واں شعبہ ہے. 11واں شعبہ ہے ستر عورت. ستر عورت ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک چھپانا ضروری ہے. یہ نہیں کہ لنگوٹے باندھ کر نہر پر بھاگتے پھرو. لنگوٹے باندھ یا لنگوٹے باندھ، گرمی میں اب تو سردیاں دیں لنگوٹے باندھ کر بھاگے پھرتے. حالانکہ رانوں کو چھپانا بھی ضروری ہے، پیٹ کو چھپانا بھی ضروری ہے. جی ہاں. ستر عورت. ستر عورت. 12واں شعبہ ہے قربانی. اگر صاحب نصاب ہے، 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر کے وقت صاحب نصاب ہے. آج کل تقریباً 23,000 میں نصاب بنتا ہے. 52.5 تولے چاندی کی قیمت تقریباً 23,000 بنتی. اگر اتنی رقم ہے 10ویں ذی الحجہ کے طلوع فجر کے وقت قربانی واجب ہو نہیں ہے تو پھر نہیں واجب ہو. جی ہاں. یہ 12واں شعبہ ہے. 13واں شعبہ ہے جنازے پڑھنا.
جی ہاں جنازہ پڑھنا، قریبی رشتہ دار ہے، واقف ہے، اس کا جنازہ پڑھنا، یہ بھی شعبہ ہے۔ 14واں شعبہ ہے ادائے دیون۔ ادائے دیون، قرضہ ہے تو اس کو ادا کرے، قرضہ ذمے میں ہے تو اس کو ادا کرے، یہ بھی دین کا شعبہ ہے، ادائے دیون۔ 15واں ہے صدق فی المعاملات، معاملہ سچا کرنا، ٹھیک کرنا، دھوکہ نہ دینا۔ جی ہاں 16واں شعبہ ہے ادائے شہادت۔ اگر شہادت ہے، دیکھا ہے کوئی واقعہ، اب قاضی کے پاس بیان کرنے کی ضرورت ہے تو جائے اور بیان کرے۔ ادائے شہادت، ادائے شہادت۔ یہ 16 شعبے ہیں جن کا تعلق بدن سے ہے اور اپنی ہی ذات سے۔ چھ شعبے ایسے ہیں کہ جن کا تعلق اعضاء سے ہے اور اتباع سے، گھر کے لوگ، اتباع جو اس کے تابع ہیں، ان سے تعلق، اعضاء سے بھی تعلق ہے اور گھر کے لوگوں سے تعلق ہے، اتباع سے تعلق ہے۔ یہ 6 شعبے، یہ 6 شعبے ہیں۔ ایک تعفف بالنکاح، نکاح کرے تاکہ گناہوں سے بچا رہے، تعفف بالنکاح، نکاح کرے تاکہ گناہوں سے بچا رہے۔ جی ہاں نکاح کرنا۔ میں نے 18 سال کی عمر میں نکاح کر لیا تھا، 18 سال پڑھتا تھا بھی، والدین نے کر لیا، میں نے قبول کر لیا، اپنے لیے قبول کیا۔ جی ہاں بڑے مزے رہے، آرام رہا، گناہوں سے بچے رہے، بیگم موجود، گناہ سے بچے رہے۔ جی ہاں تعفف بالنکاح۔ دوسرا شعبہ ہے ادائے حقوق عیال و خدام، بچے ہیں، خادم ہیں، ان کے حقوق کا خیال کرنا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ جی ہاں یہ بھی اتباع کے حقوق میں سے، اتباع گھر کے تابع لوگ، ان میں داخل ہے۔ ادائے حقوق عیال و خدام، گھر کے بچوں کے اور خادموں کے حقوق ادا کرنا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا۔
تیسرے بر والدین، والدین کی خدمت کرنا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اسلام میں بر والدین کی بہت تاکید۔ توحید کے بعد جا بجا قرآن پاک میں وبالوالدین احسانا، والدین سے اچھا سلوک کرو، بہت زیادہ مذکور۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، دوسرے مذاہب میں، کفار میں اس کا کوئی لحاظ نہیں۔ ایک آدمی نے اپنا بیٹا بھیج دیا انگلینڈ پڑھنے کے لیے، جب وہ واپس آیا والد صاحب اسٹیشن پر چلے گئے استقبال کے لیے، تو کیا کہتا ہے؟ ویل بڈھا تو اچھا ہے، ویل بڈھا تو اچھا ہے۔ یہ دیکھو، یہ ادب ہے باپ کا۔ یہ کافروں کے ملک میں رہنے کا اثر ہوا اس کو، تو باپ کو یوں کہتا ہے ویل بڈھا تو اچھا ہے۔ یہ حال ہے۔ ایک آدمی دفتر میں بیٹھا تھا، والد صاحب آ گئے، اس سے باتیں کرتے رہے۔ یہ کوٹ پینٹ پہنے ہوئے، ٹائی شائی لگائے ہوئے، والد صاحب سادہ لباس۔ کچھ دیر باتیں کرتے رہے تو دفتر کے کسی آدمی نے پوچھ لیا کہ جناب یہ کون صاحب ہیں؟ اب اس کو شرمائی کے کہوں کہ میرے والد ہیں، شرمائی کے کہوں جگہ دے دینا بیچارے کو تھوڑی سی، ہو جاؤ آگے، دھکا دو اس کو پڑے، اتنی جگہ ادھر، آگے دونوں ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ ہو جاؤ ہو جاؤ، کچھ ادھر ہو جانا، تم جگہ دیا کرو نا ساتھ سے، اور ہو جاؤ اور ہو جاؤ۔ تو کسی نے پوچھ لیا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ اب اس کو یہ کہتے ہوئے شرم آئی کہ میرے والد صاحب، میں تو سوٹڈ بوٹڈ، والد صاحب سادہ۔ کہنے لگا یہ میرے پڑوسی ہیں۔ والد جوتا نکال لیا، خوب دے مار، خوب پٹائی کی کہ میں تیرا پڑوسی ہوں، میں تیری ماں کا پڑوسی ہوں۔ میرا پڑوسی تیری ماں کا پڑوسی ہوں، جو پڑوسی کا خوب پٹائی کی۔ یہ حماقت ہے کہ والدین کا ادب نہیں کرتے۔ بر الوالدین، یہ تیسرا حق ہے، تیسرا شعبہ ہے اتباع کے شعبوں میں سے۔ چوتھا ہے تربیت الاولاد، اولاد کی تربیت کرنا، خیال رکھنا کہ گناہ میں نہ پڑ جائیں۔ صرف اتنا پڑھانا جائز ہے کہ گناہ نہ کرے۔ جب کالج میں جا کر گناہ کرنے لگ جائیں تو پڑھانا ناجائز، جب تک گناہ نہ کرے پڑھانا جائز۔ تربیت اولاد، اولاد کی تربیت کا لحاظ کر۔ پانچواں شعبہ ہے صلہ رحمی، رشتہ داروں کا خیال رکھنا۔ کسی کو مال کی ضرورت ہے، بدنی امداد کی ضرورت ہے، امداد کرے، صلہ رحمی کرے۔
چھٹا شعبہ ہے اطاعت مولا. اگر غلام ہے یا آزاد شدہ غلام ہے تو پھر بھی اپنے آقا کی خدمت کی جاتی ہے. اطاعت مولا، آقا کی اطاعت. یہ 6 شعبے ایسے ہیں جن کا تعلق اتباع سے، 16 کا تعلق اپنی ذات سے تھا، 6 کا تعلق اتباع سے. 16 اور 6 22 ہو گئے. باقی 18 بچے 40 میں سے 18. ان 18 کا تعلق اجانب سے ہے، اعضاء کے شعبے ہیں، تعلق اجانب سے ہے، تعلق اجانب سے ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. ان میں سے ایک ہے امارت بالعدل. امارت بالعدل، اگر بادشاہ بن جائے، امیر بن جائے، گورنر بن جائے، وزیر اعلیٰ بن جائے تو عدل سے سارے کام کرے، انصاف سے کام کرے. امارت بالعدل، امارت بالعدل، امیر بننا عدل کے ساتھ. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. امیر بنے لیکن عدل سے، انصاف سے کام کرے. دوسرا ہے اتباع جماعت. اتباع جماعت یعنی اجماعی کاموں میں جماعت کے ساتھ رہنا. اجماعی کاموں میں جماعت کے ساتھ رہنا، الگ نہ ہونا. من شذ شذ فی النار. اجماعی مسائل میں جو الگ رہے گا وہ دوزخ میں جائے گا. اس لیے اتباع جماعت بھی ضروری ہے. تیسرا شعبہ ہے اطاعت اولی الامر. اطاعت اولی الامر، حاکموں کی اطاعت کرو. جو بھی حاکم ہے، چھوٹا حاکم ہے، بڑا حاکم ہے، اس کی اطاعت کرے جب تک وہ گناہ کا حکم نہ کرے. اگر گناہ کا حکم کرتا ہے پھر اطاعت نہیں. جب تک گناہ کا حکم نہ کرے اطاعت واجب ہے. اولی الامر کے افسر کی اطاعت واجب. مستحب کام کا حکم کرے یا جائز کام کا حکم کرے تو اطاعت واجب ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. یہ تیسرا شعبہ اطاعت اولی الامر. چوتھا شعبہ ہے اصلاح بین الناس و مقاتلۃ البغاة. اصلاح بین الناس و مقاتلۃ البغاة. بغاة جمع باغی، باغیوں سے لڑنا اور آپس میں مسلمانوں کی صلح کرانا.
یہ چوتھا شعبہ ہے اجانب کے 18 شعبوں میں سے چوتھا شعبہ اصلاح بین الناس ومقاتلۃ البغاة، آپس میں صلح کرانا اور باغیوں سے لڑنا، باغیوں سے لڑنا۔ پانچواں شعبہ ہے تعاون علی البر، نیکی کے کام میں دوسرے کی امداد کر دینا۔ تعاون علی البر، نیکی کے کام میں امداد کر دینا۔ یہ بھی دین کے شعبوں میں سے ایک شعبہ، تعاون علی البر، نیکی میں تعاون، گناہ میں تو نہ کرے، نیکی میں تعاون کرے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ چھٹا شعبہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اچھے کام کا حکم کرنا، برے کام سے روکنا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، برے کام سے روکنا، اچھے کام کا حکم کر کہ نماز پڑھا کرو، سبق میں وقت پر آیا کرو، سبق میں وقت پر آیا کرو، یہ اچھا کام۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ نہیں عن المنکر، برے کام سے روکنا، برے کام سے روکنا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ چوری نہ کرنا، ڈاکہ نہ ڈالنا، یہ چھٹا شعبہ ہے۔ ساتواں شعبہ ہے اقامت حدود، اقامت حدود۔ اگر قاضی لگ جائے تو حدیں قائم کرے، حدیں قائم کرے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ چور کا ہاتھ کاٹے، ڈاکو کا ہاتھ اور پاؤں کاٹے، تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے، زانی کو 100 کوڑے لگائے، شادی شدہ زانی ہے تو رجم کرے۔ یہ حدود ہے، شریعت کے حدود، ان کو قائم کر۔ کب؟ جبکہ قاضی ہو، ہر آدمی حدود میں قائم کر سکتا، قاضی حدود قائم کرتا ہے۔ اس کے تعاون کے لیے پولیس ہوتی ہے، کوئی مخالفت کرے تو ان کو پکڑ کے ڈنڈے لگائے۔ اقامت حدود، اقامت حدود۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ آٹھواں شعبہ ہے جہاد، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت تک جہاد باقی رہے۔ یہ چھٹا آٹھواں شعبہ ہے۔ آٹھواں شعبہ ہے دین کا، جس کا تعلق اعضاء سے ہے، اجانب سے ہے، جہاد۔
خصوصاً امریکیوں سے جہاد، جہاں دیکھے ختم کر دیں، جہاں دیکھے ختم ٹھس۔ یہ جہاد، یہ 8واں شعبہ ہے دین کے شعبوں میں سے۔ نواں شعبہ ہے ادائے امانت۔ ادائے امانت، کسی کی امانت رکھی ہے تو جب وہ مانگے اس کو دے دے، انکار نہ کرے۔ ادائے امانت۔ حضرت ابو طلحہ سفر پر چلے گئے تھے، بچہ ان کا بیمار تھا۔ جب آنے کا وقت ہوا، آنے کا وقت قریب تھا تو بچہ فوت ہو گیا۔ بیوی بڑی سمجھدار تھی، اس نے سوچا کہ اگر آتے ہی بتا دوں گی کہ بچہ تمہارا فوت ہو گیا تو بیچارے تھکے ہوئے آئیں گے، کھانا بھی نہیں کھائیں گے، رات آرام بھی نہیں کریں گے، دفن تو صبح ہی ہوگا، شام کا وقت ہو گیا تھا۔ تو بچے کو جلدی سے غسل دے کر اندر چارپائی پر لٹا دیا۔ انہوں نے آتے ہی پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا اندر ہے، آرام سے ہے۔ یعنی دنیا کی سب تکلیفوں سے آرام، یہ مطلب۔ انہوں نے کھانا وانا کھایا، آرام کیا، بلکہ رات کو حسین علی صاحب بیوی کی حاجت ہوئی، بیوی نے اس سے بھی انکار نہیں کیا، حالانکہ اس کو تو پتا تھا کہ بچہ فوت ہو چکا ہے، لیکن خاوند کے کہنے سے انکار نہیں کیا۔ صبح جب فجر کی نماز کے لیے جانے لگے تو پوچھا کہ اگر امانت رکھی ہوئی ہو کسی نے، وہ مانگے تو خوشی سے دینی چاہیے یا ناراض ہو کر دینی چاہیے؟ کہا کہ ناراض ہونے کی کون سی بات، خوشی سے دینی چاہیے۔ اب بتایا کہ بچہ ہمارے پاس امانت تھا، اللہ میاں کی امانت تھا، انہوں نے امانت لے لی۔ اب بتایا جب نماز پڑھنے جانے لگے، اور فجر کا وقت تھا، قریب جماعت چلے گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت ہمارے ہاں تو یہ واقعہ پیش آیا، مجھے بتایا نہیں، رات صبح بتایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے فرمایا کہ دیکھو تم رات جو بیوی سے مشغول ہوئے ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور لڑکا مقدر کر دیا، بچی کو حمل، تمہاری بیوی کو حمل ہو چکا ہے، لڑکا پیدا ہوگا۔ ایک نہیں 9 لڑکے پیدا ہوئے، 9 کے 9 حافظ قرآن۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بدلہ دیا امانت کہنے کا، کہ بچہ امانت جو مانگنے آئے اس کو دے دینی چاہیے۔ اتنا صبر صحابی عورت کا،
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 9 لڑکے دیے، ایک یہ 8 اور دیے، سب کے سب حافظ قرآن، حافظ قرآن۔ ایک بچہ بھی حافظ ہو تو ماں باپ کی قیامت میں عزت ہوتی ہے، ایک بچہ بھی حافظ ہو تو ماں باپ کی عزت ہوتی ہے۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا جب بیٹا حافظ ہوا تو کہا جاؤ دادا جان کو بتا کر، اور شاہ جہان کو قید کر دیا تھا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، اپنے والد شاہ جہان کو قید کر دیا تھا، ان کا انتظام ٹھیک نہیں تھا۔ تو بیٹے نے جا کر بتایا دادا جان مجھے میرا حفظ ہو گیا۔ اچھا ہو گیا ہوگا، کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے کہ کیا بات، پوتے کی حفظ کا، خوشی کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ پھر خود حفظ کیا عالمگیر احمد، بڑی عمر میں حفظ کیا قرآن پاک یاد کیا، قرآن پاک یاد کیا، بڑی عمر میں مشکل ہوتا۔ میں نے بھی بڑی عمر میں کیا تھا، 18 سال لگے، 18 سال میں تھوڑا تھوڑا ہر سال پڑھاتا بھی رہا، حفظ بھی کرتا رہا، 18 سال میں پورا۔ تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عمر میں یاد کیا، بڑی عمر میں یاد کرنا بڑا مشکل ہو۔ اب اطلاع دی والد صاحب کو کہ میں نے حفظ کر لیا ہے۔ اب بڑے خوش ہوئے کہ اب مجھے قیامت کے دن تاج ملے گا، حافظ کے باپ کو تاج ملتا ہے قیامت کے دن۔ جی ہاں، اب خوش ہو گئے کہ اب مجھے ایک تاج ملے گا قیامت کے دن۔ تو ادائے امانت یہ نواں حق ہے، ادائے امانت، ادائے امانت۔ جی ہاں، 10واں حق ہے ترک تبذیر، ترک تبذیر، فضول خرچی چھوڑ دے، فضول خرچی چھوڑ دے۔ ہے عذاب نار سے بچنا تو ٹی وی چھوڑ دو، موڑ دو یا توڑ دو اور پھوڑ دو۔ تو چھوڑ دے، تبذیر چھوڑ دے، فضول خرچی چھوڑ دے۔ یہ 10واں شعبہ ہے۔ 11واں شعبہ رد سلام، کوئی سلام کرے اس کو جواب دینا واجب ہے۔ رد سلام 11واں شعبہ۔ 12واں شعبہ تشمیت عاطس، تشمیت عاطس، کوئی چیخ مارے الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ یرحمک اللہ، یرحمک اللہ کہے۔ جی ہاں، تشمیت عاطس، ٹھیک مارنے والے کو یرحمک اللہ کہنا۔ 13واں شعبہ قرض اور ادائے قرض، قرض دے دینا، لیا ہو تو وہ واپس کرنا، یہ 13واں شعبہ۔
قرض و ادائے قرض، قرضہ دے دینا کسی کو، یہ بھی دین کا شعبہ۔ ادائے قرض، قرضہ ذمے میں ہو تو اس کو ادا کر دے، یہ بھی دین کا شعبہ ہے۔ اور 14واں شعبہ ہے اکرام جار، پڑوسی کا احترام کرنا، پڑوسی کی عزت کرنا، وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ اس کو بھیجتے رہنا، اکرام جار، اکرام جار۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ بھی دین کا شعبہ۔ اکرام جار، پڑوسی کا احترام کرنا، پڑوسی کا احترام کرنا، یہ بھی دین کا شعبہ۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اور 15واں شعبہ ہے شعبہ اجانب کے شعبوں میں سے 15واں شعبہ ہے کیا؟ اماطت اذا، ترتیب کچھ بدل گئی۔ اماطت اذا عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، اماطت الاذا عن الطریق۔ جی ہاں، 16واں شعبہ ہے کف الضرر عن الناس، کف الضرر عن الناس، لوگوں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، نقصان دینے والی چیز کو ہٹانا۔ جی ہاں، 17واں شعبہ ہے اجتناب عن اللہو، فضولیات سے بچنا، فضولیات سے بچنا، لہو و لعب سے بچنا، یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ایک شعبہ مجھے یاد نہیں رہا، وہ رہ گیا۔ اکرامی جار کے بعد کیا ہے؟ اکرامی جار کے بعد ہاں حسن معاملہ، یہ 18واں شعبہ، حسن معاملہ، یہ 18واں شعبہ۔ یہ کل 18 شعبے ہیں، ان کا تعلق اجانب سے ہے، ٹھیک؟ اس طریقے سے 77 شعبے پورے ہو گئے۔ 30 کا تعلق دل سے ہے، 9 کا عقائد سے، 21 کا اخلاق سے، 7 شعبوں کا تعلق زبان سے ہے، باقی جو 40 شعبے ہیں ان میں سے 16 کا اپنی ذات سے، 6 کا اتباع سے، اور 18 کا اجانب سے۔ اس طریقے سے
77 شعبے دین کے ہو جاتے ہیں۔ آگے پھر اگلی حدیث شروع کریں گے انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔